اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فکر و نظر کے ساتھ آپ کا میزبان اکبر صابری ایک اور پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان وہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان جہاں اکثریتی اسلامی ملک ہونے کے ناطے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، وہیں پہ اس ملک کے اندر بہت ساری اقلیتیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جو اس ملک کے اندر انتشار پھیلتا جا رہا ہے، جس طرح سے مختلف قوتیں اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک چہرہ تھا اس کے اوپر بہت سارے داغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بہت ساری قوتیں سراپے عمل ہیں کہ اس ملک کا جو ایک چہرہ تھا اس چہرے کو خراب کیا جائے، اس پہ داغ لگائے جائیں۔ بدقسمتی سے ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ داغدار ہو رہا ہے۔ آج اپنے اس پروگرام کے اندر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو مختلف سازشیں اندرونی طور پر اور انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کے خلاف جو مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور بالخصوص پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو دلخراش واقعہ سیالکوٹ کے اندر ہوا، جس کی وجہ سے عالمی طور پر پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اس حوالے سے بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈسکشن کریں گے ہمارے مہمانوں کے ساتھ کہ کیا وجہ ہے کہ آئے روز پاکستان کے اندر جو اقلیتیں یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو مہمان یہاں پہ آتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر رضا کاظمی صاحب، جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے، اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں گل زمان، صدر ہیں انٹرنیشنل امن کمیٹی کے۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آئے روز پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ہم ایک ناروا سلوک رکھے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک امیج ہے انٹرنیشنلی وہ بہت زیادہ داغدار ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم جو اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، کیا ہم ان واقعات کو عالمی سازش کہہ کے ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، کہ کیا آیا ہماری اپنی بھی کوئی کمزوری ہیں؟ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم دینکم ولی دین۔ سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور آپ میزبان جناب اکبر صابر صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آواز کو آپ تک پہنچا سکیں۔ میرے محترم، بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر قوت برداشت ختم ہو جائے۔ حقیقت میں یہ جو ہماری جمعیت ہے، اس کا بھی ایک ماٹو یہ ہے کہ لوگوں میں برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے۔ اگر برداشت ہے تو سب کچھ ہے، اگر برداشت نہیں تو پھر کچھ نہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنی کوئی بھی رائے رکھتا ہے، اس کی رائے کا انسان اگر احترام نہیں کرتا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے ہی دن ابلیس کو ایک اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور پہلے ہی دن اتنی بڑی طاقت کے سامنے، اپنے خالق و مالک کے سامنے، اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں مانتا یہ بات، بلکہ اس نے اپنے نہ ماننے کی ایک دلیل دی ہے۔ دلیل کیا دی ہے کہ اس نے کہا کہ میری عبادت میں فرق آتا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو سجدہ کیسے کروں۔ اس کا ایک یہ نظریہ تھا، اور اس نے یہ نظریہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے آگے سے حدیث قدسی میں یہ فرمایا، عبادتی من حیث اریدو لا من حیث تریدو،
میری عبادت ایسے نہیں جیسے تو چاہتا ہے، میری عبادت ایسے ہے جیسے میں چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ لو کہ اس نے انکار کیا، ہمارے کسی دفتر میں کوئی ماتحت انکار کر دے تو وہ چاہتا ہے سربراہ کہ اسے ادارے سے نکال دیا جائے، لیکن اتنی بڑی طاقت ہے اس نے اسے کوئی سزا نہیں دی جلدی ترین کہ اسے مار ہی دیجیے، قتل ہی کر دیا جائے، بلکہ اس کے مانگنے پر اسے مہلت دی ہے کہ تو اپنے نظریے کو لے کر چل، جو تو اپنے نظریے کو پہنچانا چاہتا ہے پہنچا، میرا نظریہ اپنی جگہ پر قائم ہے، میں اس کو بیان کروں گا اپنے ہادیوں کے ذریعے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے بھی اسے کچھ کہا نہیں جو اس کا منکر تھا، اور اس نے اس کے حکم کا انکار کیا۔ اگر اسی طرح مسالک، مذاہب، انسان اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، دوسرے کے نظریے کو سننے کی طاقت رکھے اور اپنا نظریہ بے شک بیان کرے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نصارہ آئے ہیں، نجران کے عیسائی ہیں وہ، اور انہوں نے آتے ہی مسجد نبوی میں ایک ناقوس بجایا، جیسے ہماری عبادت سے پہلے اذان ہے، انہوں نے وہ ناقوس بجایا جسے گھنٹہ بھی کہتے ہیں، وہ بجایا اور وہ شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی مسجد میں اور آپ کے سامنے یہ عمل کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان سے پوچھو یہ ناقوس بجا کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پوچھا تو کہا یہ تو عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کس کی؟ کہا اللہ کی۔ حضور نے کہا چھوڑ دو انہیں، کچھ نہ کہو، کر تو عبادت ہی رہے ہیں نا، اللہ کی کر رہے ہیں۔ اب انہیں مسجد سے نکالا نہیں، اس کو بعد میں ان کے ساتھ دلائل دیے ہیں، براہین دیے ہیں، مانے مانے نہ مانے نہ مانے۔ جب تک تمہارے اندر قوت برداشت نہیں، اس وقت تک یہ معاشرے میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اچھا، حقوق العباد کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا جائے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بندے نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا، پوچھا کہ تو اسے کس لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ اچھا ہے؟ کیا تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو مولا نے فرمایا تجھے پھر کیسے پتہ چل گیا کہ وہ اچھا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے یہاں علی علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں پوچھا کہ وہ باقاعدہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کی ہے، اس نے کہا لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، لین دین کیسا۔ اگر آپ کا نماز مجھے فائدہ دے گی، آپ کو نہیں، آپ کو میں جتنی مرضی عبادت کروں، میرا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ اگر میرا معاملہ بندوں کے ساتھ درست ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر میرا اخلاق، میرا کردار، میری زبان سے مسلمان کو تکلیف ہے تو میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ جس سے تمہارے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اگر محفوظ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ ملک گلزمان صاحب، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آج صاحب نے بھی گزارش کی، کیا اگر کسی نے رسول خدا کی توہین کی بھی ہے تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کریں، ہم خود ہی سزا دیں؟ کیا اسلام کے اندر کوئی ایسا قانون ہے، کیا کوئی ایسی حکم ہے کہ ہم ہی خود سزا بھی دیں اور ہم خود ہی فیصلہ ہی سنا دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو ہدایت ٹی وی اور اب بھائی کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اور بلایا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کوئی وہ کرے، حرکت کرے تو اسے سزا دے؟ نہیں، اسلام ہم عالم تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہم نے بھی سنے ہیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی اس طرح جرم کرے تو چاہیے کہ ہمارے عدالت بھی ہے، اسلامی نظام بھی ہے، شریعت کوڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ یہ بتائیں کہ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ ہمارے جو ہے نا اسلامی کتابات کی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ابھی وقوع ہوا ہے، پہلے اس پہ ڈسکس ہوا ہے، یہ اسی طرح کوئی وہ نہیں ہے، وہ ایک
باہر ملک کا تھا، ایک مہمان تھا، ایک اپنے جو ہے نا بچوں کو رزق کمانے کے لیے پاکستان آیا تھا. تو اس نے جو بھی اس کی کاغذات تھے، عربی میں تھے، ہمارے مقدس کتاب ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ جتنا بھی میرا اندازہ ہے اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، جیسا پہلے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں طالبان ہیں، پاکستان میں دہشت گرد ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر اس کی تحقیق کی جائے، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے گورنمنٹ یہ چیک کرے کہ یہ وقوع جو بنے کس طرح بنا. مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ یہ جو ہمارے مقدس اوراق ہے یہ بھی کسی نے زبردستی وہاں پہ ڈال کے اس کی ہاتھ میں دے کے اس نے آگے پھینک دیا ہے کہ اسی طرح جو ہے نا سسٹم بن کے ہم اس کو وہ کر دیں گے، اور باہر ملک ہمارے جو بھی ہے وہ پاکستان کو دہشت گرد سمجھ کر اور نفرت کرے. صحیح قبلہ، جس طرح سے گلزمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، تو کیا ہم ہر چیز کو ایک عالمی سازش قرار دے کر ہم اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ اب حالیہ دنوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے مسئلے کو لے کے جس طرح سے قتل عام ہوا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا، ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، تو کیا ہم ہر چیز کو عالمی سازش کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا کردار ہے. جی، کوئی بندہ بھی بے وقوف نہیں ہے، سارے بندے شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. کبھی کسی بندے نے اپنے مفاد کے خلاف بھی کام کیا ہے؟ جی، اگر بین الاقوامی سازشی سارا کہہ دیا جائے اپنے مفاد کے خلاف تو کوئی بندہ کوئی کام نہیں کرتا. درست. جب تک دوسرے کی بات ہے تو یہ وہاں آتی ہے. جی. اچھا ادھر آپ دیکھ لیں ثانیہ سیالکوٹ میں مین بات اس میں یہ ہے کہ وہ باہر سے آیا ہوا تھا، مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، وہ غیر مسلم تھا، جی. لیکن یہاں روزی کی تلاش میں آیا تھا، جی. اور وہ ہمارا مہمان تھا. درست. اچھا اب دیکھیں کہ مہمان کی شان کیا ہے، مہمان کی قدر کیا ہے. جی. اب دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر ان کے بھائی کا قاتل آ گیا ہے، حسین بن نمیر. جی. کھانا کھا رہا ہے اور وہ آنکھ بچا کے کھا رہا ہے جی. کہ کہیں مجھے امام پہچان نہ لے. لیکن جب مختلف روایات کے مطابق کہ 3 دن کے بعد کھانا کھانے کے بعد جانے لگا جی. تو وہ کہتا ہے ایک فرزند رسول شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. صحیح. تو امام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو نہ پہچانے، صحیح. میں نے تو پہلے دن پہچان لیا تھا، صحیح. تو پھر یہ میرے ساتھ سلوک کیوں کیا. دیکھیں اب امام نے ایک مہمان نوازی کی بات کی. جی. امام فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم تمہارے مہمان تھے جی. تمہارے جو ضمیر نے کہا وہ تم نے ہمارے ساتھ کیا. صحیح. اس وقت تم ہمارے مہمان ہو، جو ہماری اعلیٰ اقدار ہیں، جو ہمارا اخلاق ہے. ہم رسول اللہ کے چنے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی سیرت کو پہنچانا ہے. جو ہمارے اخلاق نے ہمیں اجازت دی ہم نے وہ کیا. جی. مہمان کے ساتھ حسن سلوک. رہی بات کسی کو مار دینا یا آگ میں جلا دینا، جی. آگ میں جلانے کا صرف اور صرف ایک ہی ہستی حقدار ہے اور اسے یہ حق حاصل ہے، وہ ذات ہے اللہ کی، درست. کہ وہ جہنم میں بندوں کو پھینک سکتی ہے، ورنہ جلانے کا کسی کو اختیار ہی نہیں. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں جو قتل ہو جاتے تھے اس وقت کفار یا مشرکین پھر انہیں مسلح بناتے تھے، صحیح. کان کاٹ لیتے تھے، ناک کاٹ لیتے تھے. آپ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے انہوں نے گلے کے ہار بھی بنائے ہیں. لیکن حضور نے مردے کی توہین کو ایک قسم کا حرام قرار دے دیا کہ مردے کی توہین کرنا حرام ہے. اور مسلح کی بات کر رہے یہ تو کسی کتے کو بھی مسلح بنانا میں اجازت نہیں دیتا. درست ہے. گلزمان صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیالکوٹ والا واقعہ تو وہ مینیجر تو باہر کے ہی تھے، سری لنکا کے تھے، لیکن پاکستان میں موجود جو دیگر مذاہب ان کے درمیان بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ برداشت ایک دوسرے کے درمیان نہیں ہے. ہم بحیثیت عام شہری جو شعور رکھتے ہیں ان کا بنیادی طور پر آپ کیا کردار سمجھتے ہیں کہ ہم اس عدم برداشت والے اس فضا کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ برادر، میں نے عرض آپ کو پہلے بھی کیا ہے، دوبارہ بھی یہی عرض کروں گا کہ جس کو روٹی مل رہی ہو
جس کی اپنی گاڑی ہو، جس کی اپنی گھر ہو، وہ کبھی بھی اپنی زندگی خراب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ایک تو غربت ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اور دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں اس پہ پیسوں کے شوقین بہت ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. کوئی بھی پیسے دے کے ہم سے کام کروا سکتا ہے. اس کے لیے بذات خود ہمارے اور ساتھی ہے، دوست ہے، مولوی صاحب ہے، سارے ہیں. اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں جو ہمارا ادارہ ہے یہ کام کر رہے ہیں. 4 ہے، صوبے ہیں، کشمیر بھی ہے، گلگت بھی ہے، اس پہ بھی ہے. ہم صوبائی سطح پہ، ڈویژن سطح پہ، ضلع سطح پہ، تحصیل وائز، یونین کونسل تک ہم نے بندے بنائے ہیں، اور کچھ علاقے رہ رہے ہیں اس میں ہم بنا رہے ہیں. ہم یہی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بے روزگار لڑکے ملے، بندے ملے، غریب ملے، اس کی ہم مدد کریں، اس کو کاروبار پہ لگائیں. جس بندے کو کاروبار ہونا، وہ جس کے بچے پال رہے ہونا، کوئی ترتیب ہو، تو وہ کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. چاہے میں ہوں، اب ہے. اگر آپ کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، بچے پالنے کا کوئی ترتیب نہ ہو، آپ کے پاس مثال کے بعد تیسرا پارٹی آتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اس کو مار دو. جب آپ کے اپنے بچے مرتے ہیں بھوک سے، تو پہلے تو میں بولوں گا چلو میرے بچے مرتے، اس کو مارو، یہ 5-10 لاکھ لے لے، اس پہ کام کریں. ہمیں گورنمنٹ سے بھی یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ ہو جائیں. اب یہ کرونا جو آیا ہے، پتہ ہے سب لوگوں کا ہے، کرونا واقعی ہے، لیکن یہ کسی نے لایا گیا ہے، ہماری معاشی کاروبار کی تباہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اس پہ تو اللہ کا مدد ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم اسے نکل گئے ہیں. اب جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو میں نے سنا ہے، یہ جو بھی ہیں دہشت گرد، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ جس جہاں کا بھی ہے، اس کی یہی کوشش ہے کہ ابھی جو ہے نا ہم پاکستان کو ہر طریقے سے ہم نے آزمایا، دھماکوں سے آزمایا، کس طریقے سے ہم نے آزمایا. اب ہمارے درمیان قومیت کے نام پر کہ یہ پولانا خیل ہے، یہ پولانا خیل ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے. اس کے بعد مذہب کی وہ سے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ ہندو ہے، اس کے نام پہ ہمیں لڑوا رہے ہیں، ہمیں کمزور کر رہے ہیں. تو میں یہ اپیل کروں گا اپنے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور اپنے پاکستان کی گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ کو، کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں ہمارا سپورٹ کریں، کہ ہم کسی کو موقع بھی نہ دیں اس چیز کی، کہ جو بھی باہر سے بندہ انٹر ہوتا ہے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کریں کہ ہم اس کو وقت سے پہلے اس کو باندھ لیں. اگر ہمارا کاروبار روزگار ہوگا تو امن ہوگا، جب امن ہوگا تو زندگی ہوگا، جب امن نہیں ہوگا تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ اس طرح سے گلزمان صاحب نے فرمایا کہ ایک ریاستی ایک بڑا کردار ہے. ہم نے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ انتشار پھیلاتے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ بد امنی پھیلانے کی کوشش کی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں حکومتوں کا یہ کردار رہا ہے کہ انہی بد امنی پھیلانے والی جماعتوں کو قریب کیا جاتا ہے، انہیں ہار پہنا جاتا ہے، انہیں ریاستی پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو یہ جو ریاست کا جو کردار جس طرف گلزمان صاحب اشارہ فرما رہے ہیں، وہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، یہ بات ہے کہ اگر ریاست میں ایک بات ہو تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ ایک بات جو ہے وہ ہے عدل. اگر عدل قائم ہو جائے، بالخصوص ہماری عدالتوں میں، جیسے چرچل پہ بہت غربت آ گئی تھی، اس وقت اس نے اپنے جرنیل سے پوچھا کہ کیا ہمارا ملک کیسا چلے، بھوک ہے، اس نے کیا جسٹس کیا کہتا ہے، عدالتوں کو کیا حال ہے. انہوں نے کہا وہاں تو عدل ہے. کہا اگر عدل ہے تو پرواہ نہ کرو بھوک کی، پرواہ نہ کرو کسی اور چیز، اگر عدل ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر عدل ہو جائے ہر لحاظ سے، عدل کا معنی کیا ہے؟ وضع شے علی محلے ہی فہو عدل. کسی شے کو اس کو اصلی مقام پہ رکھ دینا یہ عدل ہے. وضع شے علی غیر محلے ہی فہو ظلم. اور کسی شے کو اس کے ایسے مقام پر رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم ہے. اچھا، اب یہی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑتا کیوں ہے، اس میں ہوتا کیوں نہیں؟ جب ہمارے ہاں یہ جو ہے نا پتنگ بازی پر ہمارے بین لگا دیتا ہے حکومت، لیکن یہ پھر پتنگ اڑاتے ہیں. کیوں اڑاتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ 10-20 بچے پکڑ لاتی ہے پولیس، اور تھوڑی دیر کے بعد پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے.
اور وہ بسنت کیوں مناتے ہیں؟ اوپر چڑھ کر گولیاں بھی چلاتے ہیں، انہیں پتہ کوئی بات نہیں، امیر زادے ہیں، پیسے دے کے آ جائیں گے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے، سزا کا تعین ہو جائے، اور اسلام میں اسی لیے سخت سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ آئندہ جرم نہ ہو سکے۔ جرم کو روکنے کی یہ سزا ہے۔ اگر وہ عدل کے مطابق سزا واقع ہو جائے تو کبھی جرم ہی نہیں ہوگا۔ جب جرم نہیں ہوگا تو بھوک نہیں ہوگی، جب جرم نہیں ہوگا تو امن ہوگا، جب جرم نہیں ہوگا سزا ہوگی تو ہر لحاظ سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارا عدالتی نظام اگر درست ہو جائے تو سارا نظام درست ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک میں بات آپ کے ہدایت ٹی وی کے توسط سے عام بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے وزیر صاحب نے بھی فرمایا ہے، جو ہمارے ملک میں اپنے تھرو کام کرنے والے لوگ ہیں، کمیٹیاں ہیں یا این جی اوز ہیں جو رفاہ کے لیے کام کرتی ہیں، جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، چاہیے حکومت وقت کو کہ ان کی طرف خاص توجہ دے۔ اب ہم نے اپنی جمعیت کے تحت بہت بڑے رفائی کام کیے ہیں، بہت بڑی بیوگان کو ہم نے جمعیت کی طرف سے ان کی ہیلپ کی ہے، ان کو جہیز میں مدد کی ہے، اور ہم نے اسٹوڈنٹ کی مدد کی ہے اپنے تھرو۔ گورنمنٹ کو نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اگر ایسی چیزیں، غربت اس طرح ختم ہوگی کہ خود بخود جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، جب حوصلہ افزائی ہوگی تو حکومت کا بھی بوجھ کم ہو جائے گا، لہٰذا ملک خوشحالی کی طرف جائے گا۔ جب خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ امن آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے۔ دونوں بزرگ مہمانوں نے یہی عرض کیا کہ اگر پاکستان کے اندر غربت کو ختم کیا جائے اور پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہوں تو یہ ملک دوبارہ سے امن کی طرف جا سکتا ہے۔ اور خصوصی طور پر اس پروگرام کے اندر بات ہوئی کہ ریاست کا جو کردار ہے، خصوصی طور پر اگر جو مختلف ادارے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی بھی معاونت کی جائے تو اس مسئلے پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ایک اور پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔